تو کب تک خلقت کو اللہ کا شریک ٹھہراتا رہے گا اور اس پر بھروسہ کرتا رہے گا؟ تجھ پر واجب ہے کہ تو جان لے کہ ان میں سے کوئی نفع نہیں دے سکتا نہ نقصان، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی غنی، نہ کوئی معزز، نہ کوئی ذلیل۔ تو اللہ ہی کو لازم پکڑ، نہ خلقت پر بھروسہ کر، نہ اپنی کمائی اور قوت اور طاقت پر بھروسہ کر۔ اللہ کے فضل پر بھروسہ کر، اس پر توکل کر جس نے تجھے کسب پر قوت عنایت کی ہے، اور خاص اسی نے تجھے رزق دیا ہے۔ جب تو ایسا کرے گا تو وہ تجھے اپنے ساتھ سیر کرائے گا، تجھے اپنے عجائبات قدرت و عجائبات علم ازلی دکھائے گا، تیرے قلب کو اپنی طرف ملا لے گا۔ اس ملاقات کے بعد وہ تجھے گزرے زمانے کی یاد دلائے گا، جس طرح کہ وہ جنت میں اہل جنت کو دنیا یاد دلائے گا۔ جب تو سبب کے جال کو توڑ دے گا تو سبب پیدا کرنے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب تو اپنی عادت کے خلاف کرے گا تو تجھ سے خلاف عادت ظاہر ہوگا۔ جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا لیا جاتا ہے، جو اکرام کرتا ہے اسی کا اکرام کیا جاتا ہے، جو قریب ہوتا ہے اسے قرب دیا جاتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے وہ مطاع بنا دیا جاتا ہے، جو تواضع کرتا ہے اس کو بلند کیا جاتا ہے، جو احسان کرتا ہے اس پر احسان کیا جاتا ہے، جو حسن ادب اختیار کرتا ہے اسی کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ حسن ادب تجھے قریب کر دے گا، جبکہ بے ادبی و گستاخی دور کر دے گی۔ حسن ادب اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت ہے، اور گستاخی اللہ سبحانہ و تعالی کی بے ادبی و نافرمانی ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کو پیش کرو اور ان کے محاسبے میں تاخیر نہ کرو۔ اس میں اپنے نفسوں کے لیے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلدی کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یستحیی ان یحاسب المتورعین من عبادہ فی الدنیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جن نیک بندوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی ان کا حساب کرتے ہوئے شرم فرمائے گا، یعنی حساب نہ لے گا۔ تو پرہیزگاری اختیار کر، ورنہ کل تیری گردن میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ تو دنیا میں اپنے تصرفات میں پرہیزگاری کر، ورنہ دنیا و آخرت میں تیری خواہشیں حسرتوں سے بدل جائیں گی۔ دنیا آگ کا گھر اور درہم غم فکر کا گھر ہے۔ اے میرے عزیزوں، جب کہ تم نے انہیں حرام طریقے سے حاصل کیا ہو اور حرام طریقے سے خرچ کیا ہو، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں قیامت کے دن تم پر ظاہر ہو جائے گا۔
آج تو اندھا اور بہرا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی ویصم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے برہنہ ہو جا، اسے بھوکا پیاسا رکھ تاکہ اللہ تعالی اسے پہنائے، کھلائے اور پلائے۔ اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سپرد کر دے، تدبیر کو چھوڑ دے، ہمیشہ خدمت گزار رہے، کیونکہ دنیا عمل کا گھر ہے اور آخرت اجرت و عطا اور بخشش کا گھر ہے۔ اکثر صالحین کا یہی طرز عمل ہے، جہاں عمل کریں وہاں بدلہ پائیں۔ انہی صالحین میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں کام کرنے سے وہ نکال دیتا ہے، ان پر رحم اور احسان فرماتا ہے، اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں بھی انہیں راحت بخشتا ہے۔ ان کے فرائض ادا کر لینے کو کافی سمجھتا ہے اور انہیں نوافل سے راحت دیتا ہے، کیونکہ فرائض تو کسی بھی حال میں کسی بھی مقام پر ساقط نہیں ہوتے ہیں اور معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا مرتبہ ہزاروں بندگان خدا میں سے کسی ایک کا ہی ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی کامیاب ہے۔